السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل پاکستان کا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج 12 ستمبر ہے اور آج یوم شہادت ہے میجر عزیز بھٹی شہید۔ آج میری خوش قسمتی ہے کہ میں ایک ایسی شخصیت کے ساتھ موجود ہوں جسے میں نے بچپن میں دیکھا، اور جب وہ میں نے ڈرامہ دیکھا تو میرے آنسو جو تھے وہ رکنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ اور میری خوش قسمتی ہے، میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آج میں ان کا انٹرویو کر رہا ہوں۔ یہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں کبھی ان سے ملوں گا۔ میرے ساتھ سینئر صحافی و تجزیہ کار سید ناصر شرازی موجود ہیں، اور ان کا ایک شہرہ آفاق ڈرامہ میجر عزیز بھٹی شہید ہے جسے کبھی بھولا نہیں جا سکتا۔ جو ان کا کردار ہے وہ لازوال کردار ہے، اور اس کردار کو آج تک کوئی نہیں بھول سکا۔ آپ کے اور ناصر شرازی صاحب کے درمیان میں حائل نہیں ہوں گا، سیدھا ان کی طرف جاتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ شرازی صاحب، میری زبان پر بار بار میجر عزیز بھٹی آ رہا ہے۔ آپ کو دیکھ کر میری عمر کا ہر نوجوان جو ہے وہ بچپن میں چلا جاتا ہے۔ آپ نے جس طرح کردار ادا کیا وہ لازوال کردار ہے۔ اس ڈرامے سے متعلق تھوڑا سا بتائیے گا، اور نشان حیدر کی جو سیریز تھی اس سے متعلق بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں، اور کس طرح آپ نے یہ ڈرامے میں کردار ادا کیا، کتنی پریکٹس کی، سارا ذرا ہمارے ناظرین سننا چاہتے۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں جی، پروڈکشن کوئی بھی ہو، نشان حیدر سیریز کی ہو یا اس کے علاوہ قومی اہمیت کے ڈرامے ہوں، یہ پروڈکشن بنیادی طور پہ ایک جان جوکھوں کا کام ہوتا ہے، کٹھن کام ہوتا ہے، لیکن جس کام کے لیے ٹیم اپنا ہوم ورک کر لے وہ پھر اتنا مشکل نہیں رہتا۔ تو ہماری ٹیم نے اس کے لیے ہوم ورک خاصا کیا تھا، اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس ہوم ورک کے دوران جب مجھے بتایا گیا کہ آپ کو یہ کردار ادا کرنا ہے، تو میں نے میجر صاحب شہید کے ساتھ کام کرنے والے جو آفیسر تھے، جو اس وقت حیات تھے جب ہم یہ پروڈکشن کرنے جا رہے تھے، میں نے ان سے متعدد ملاقاتیں کی، ان سے انٹرویو کیے، اور ان سے پوچھا کہ میجر صاحب شہید بحیثیت انسان کے کیسے تھے، بحیثیت ایک آفیسر کے کیسے تھے، اور بحیثیت ایک جونیئر آفیسر کے کیسے تھے۔ یہ بات میں نے ان کے سینئر سے پوچھی، تو ان تمام آفیسرز نے مجھے خاصا گائیڈ کیا۔ اس کے علاوہ میجر صاحب شہید کی جو فیملی ممبران ہیں، جن میں ان کی بیگم اس وقت حیات تھیں، ان کی بیٹی بھی حیات تھیں، ان کے بیٹے موجود تھے، ان سے میں نے کافی کچھ پوچھا کہ بحیثیت باپ کے ان کا کردار کیا تھا، رویہ کیسا ہوتا تھا، اور ان کے بے شمار دوست ہمیں اور ملے جو فوج میں تو نہیں تھے، لیکن وہ میجر صاحب کو بہت قریب سے جانتے تھے، ان کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا تھا، کچھ زمانہ طالب علمی کے دوست تھے، کچھ ان کے گاؤں کے لوگ تھے۔ تو ان سب لوگوں نے میری خاصی رہنمائی کی، اور سب سے بڑھ کر کہ آئی ایس پی آر چونکہ یہ پروڈکشن کر رہا تھا، جوائنٹ وینچر تھا پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ، تو آئی ایس پی آر کی ایک ٹیم اس کو اوورال سپروائز کر رہی تھی۔ اسی طرح پی ٹی وی کے جو پروڈیوسر اور ڈائریکٹر تھے سلیم طاہر، اس کے علاوہ اصغر ندیم سید صاحب تھے، تو یہ ساری ہمارے ٹیم میں شامل تھے۔ پھر آپ کو اس میں جو اور لوگ نظر آتے ہیں جو مختلف رول ادا کرتے ہیں، اس میں جو پیرنٹس ہیں وہ تو سول سائڈ سے ہیں، ان کا تعلق ایکٹنگ کے شعبے سے ہے، لیکن جو لوگ آپ کو یونیفارم میں نظر آتے ہیں ان کا تعلق افواج پاکستان سے ہے، پاکستان آرمی سے ہے۔ ہوم ورک کا جہاں تک تعلق ہے، اس کے لیے مجھے باقاعدہ ٹریننگ دی گئی، اور میں اکثر دوستوں سے ذکر کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ میں ہمیشہ سے ایک اچھا اسٹوڈنٹ رہا ہوں۔ جو بتایا جائے، جو سکھایا جائے، جو پڑھایا جائے، اس کو میں کم عرصے میں جو ہے وہ سیکھ جاتا ہوں، لرن کر لیتا ہوں، اور اس کے مطابق اسی طرح میں نے پرفارم کیا۔ مشکلات ہمیں آئیں، کچھ ویدر کنڈیشنز تھیں کہ جب ہم پلان کرتے تھے، آؤٹ ڈور شوٹنگ زیادہ ہیں اس میں، کوئی سیٹ تو ہے نہیں کہ انڈور ہو اور دن کو رات بنا دیں یا رات کو دن بنا دیں، تو تمام اس کی جو ریکارڈنگ ہے وہ آؤٹ ڈور ہے، اوریجنل مقامات ہیں، اور یہ صرف کہانی نہیں ہے بلکہ اس میں جو کچھ دکھایا گیا وہ تمام سچے واقعات ہیں، اور ان واقعات کو ڈرامائی تشکیل دینے میں اصغر ندیم سید صاحب جو اس کے رائٹر ہیں، ان کا بڑا اہم کردار ہے۔ انہوں نے بڑا دل لگا کے یہ لکھا، اور جب میں کہتا ہوں دل لگا کے لکھا تو یہ صرف انہوں نے ہی دل لگا کے کام نہیں کیا، بلکہ ہماری ٹیم میں ہر وہ شخص جو کوئی نہ کوئی رول کر رہا ہے، چاہے وہ آڈیو انجینئر ہے، چاہے وہ ڈائریکٹر پروڈیوسر ہے، چاہے وہ پرفارم کرنے والے لوگ ہیں، چاہے ہمیں سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں، ہر آدمی نے بڑی دل جمی سے کام کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان سب کی محنت کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کامیاب ہوا، عوام الناس کو پسند آیا، آئی ایس پی آر کی توقعات پہ پورا اترا، اور اس کی کامیابی کا ایک پہلو یہ بھی ہے
کہ لوگ مجھے اب میجر عزیز بھٹی ہی کے نام سے پکارتے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے۔ اس ڈرامے میں اور کئی ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن چونکہ ہر شخص کا جذبہ بڑا سچا تھا، لگن بہت گہری تھی، لہذا کوئی مشکل ایز اے میٹر آف فیکٹ ہمارے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکی۔ ہم نے اس کی شوٹنگ مختلف شہروں میں کی۔ ملٹری اکیڈمی کاکول کے منظر آپ دیکھتے ہیں ڈرامے میں، پھر کوئٹہ انفینٹری اسکول کے مناظر ہیں، اسی طرح میجر صاحب شہید کا اپنا گاؤں ہے، اپنی حویلی ہے، اسی گھر کے سین میں آپ دفن ہیں، وہیں آپ کا مزار ہے۔ وار سیکوینس جو ہے وہ ریجنل لوکیشن پہ ہے، یعنی BRB کا کنارہ، جہاں پہلا اٹیک آیا انڈین آرمی کا۔ ایک اور بات جو خاص طور پہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ اپنی لا علمی کی بنا پر کچھ چیزوں کو تبدیل کرتے ہمیں نظر آتے ہیں، وہ غیر دانستہ طور پہ تاریخ کو مسخ کر رہے ہیں۔ مثلا میں نے انہی ایام میں دیکھا کہ کہا جا رہا ہے کہ بھارتی فوج نے جب اٹیک کیا تو ان کے جنرلز نے اعلان کیا کہ جب ہم لاہور کو فتح کریں گے تو جم خانہ میں جا کے چائے پئیں گے۔ یہ چائے والی کوئی بات نہیں، اس کا حقیقت سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ ان کے جو صحیح لفظ ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم وہاں جائیں گے، لاہور کو فتح کریں گے 8-10 گھنٹے کے اندر اندر، پھر مال روڈ پہ واقع جم خانہ میں جا کے ہم اس وکٹری کو شراب پی کے سیلیبریٹ کریں گے۔ تو میں کہتا ہوں شراب کو اب چائے کا نام دینا درست نہیں ہے۔ دشمن کی تمام تر کمینگیاں جو ہیں ان کو واضح کرنا ضروری ہے، اور سچ جو ہے وہ بولنا ضروری ہے۔ اسی طرح بے شمار اور واقعات ہیں جن میں مجھے لگتا ہے کچھ لوگ غیر دانستہ طور پہ ہمارے دشمن نمبر 1 انڈیا کو کہیں ریلیف دیتے نظر آتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ میں ایک اور چینل پر دیکھ رہا تھا جو دیکھ کے مجھے افسوس ہوا، وہاں یہ بتایا جا رہا تھا، اور بڑا ذمہ دار چینل ہے، ایک نیشنل لیول کا وہ ٹی وی چینل ہے، وہاں یہ بتایا جا رہا تھا کہ 1 ستمبر کو جنگ شروع ہوئی اور 23 ستمبر کو ختم ہوئی۔ اب دیکھیے جو بچے بعد میں پیدا ہوئے ہیں، جنہوں نے کتابوں اور نصابوں میں یہ واقعات نہیں پڑھے، وہ تو اس کو سچ سمجھیں گے۔ ایسا نہیں ہے، جنگ 6 ستمبر کو شروع ہوئی تھی اور 23 ستمبر کو ختم ہوئی تھی۔ ایک اور افسوسناک پہلو یہ ہے کہ کچھ ٹیکسٹ بک میں یہ ایک سوال ہے اور بچوں سے امتحان میں پوچھا جاتا ہے کہ بتائیے کہ جنگ ستمبر میں پاکستان کو شکست کیوں ہوئی۔ یہ پاکستان دشمن عناصر ہیں جو اس ٹائپ کی چیزیں ہمارے نصابوں میں شامل کر رہے ہیں، ہماری نئی نسل کو گمراہ کر رہے ہیں۔ پاکستان نے اس جنگ میں عظیم الشان کامیابی حاصل کی، اس کے لیے پاکستان آرمی، ایئر فورس، نیوی کے افسروں اور جوانوں کی بہت زبردست قربانیاں ہیں۔ انہوں نے جانوں پہ کھیل کے پاکستان کے ہر انچ کا دفاع کیا، یہ بہت بڑی وکٹری ہے۔ لیکن انڈیا کی زبان بولنے والے لوگ اب اس کو اس انداز سے پورٹرے کر رہے ہیں جیسے شاید یہ انڈیا کی کامیابی تھی۔ میں ایسے لوگوں کی اور ذرائع ابلاغ کے اس سیکشن کی پرزور مذمت کرتا ہوں، اور ذمہ داران حکومت سے یہ درخواست کروں گا، پرزور اپیل کروں گا کہ ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ وہ قوم کو گمراہ کیوں کر رہے ہیں۔ شاہی صاحب، آپ نے بتایا کہ آپ نے اس ڈرامے کی عکس پردی سے پہلے بھرپور ٹریننگ کی۔ ٹریننگ کا کچھ دورانیہ بتا دیں گے کہ کتنے عرصہ آپ نے ٹریننگ کی، کہاں کہاں ٹریننگ کی، پھر جو جملے اور جو ڈائلاگس ہیں کیا وہ وہی ڈائلاگ ہیں یا وہی جملے ہیں جو میجر عزیز بھٹی صاحب کی حیات زندگی میں جو تھے وہ بولتے تھے، وہ جو باتیں کرتے تھے، یا پھر یہ ڈرامائے جو ہیں یہ ڈرامے کا حصہ بعد میں بنے؟ اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں ہمارے ناظرین۔ جی، میجر صاحب شہید بڑے لٹریری شخصیت ہے، انہیں لٹریچر سے بڑا شغف تھا، کئی زبانوں پہ ان کو عبور تھا۔ وہ جرمن زبان، فرینچ اور اٹیلین روانی سے بولتے بھی تھے، لکھتے بھی تھے، اس کے ٹرانسلیشنز بھی کرتے تھے۔ میجر صاحب شہید کی ایک ڈائری ہم نے دیکھی جس میں انہوں نے اپنے ہاتھ سے ایک غزل لکھی ہوئی ہے جو ہے جذبہ دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے۔ تو یہی جو ہے نیر نور کی آواز میں ہم نے ریکارڈ بھی کی اور ڈرامے میں بھی ہم اس کو دکھاتے ہیں۔ اسی طرح اس میں جتنے مکالمے ہیں جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ وہ صرف مکالمے نہیں ہیں، وہ باتیں میجر صاحب شہید نے اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں تھیں۔ مثلا جنگ کے دوران آپ کو پتہ ہی ایمرجنسی کی کیفیت ہوتی ہے، کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی ذاتی استعمال کی چیزیں کہاں رکھی ہیں۔ تو ان کے بیٹ مین نے یہ دیکھا کہ میجر صاحب شہید کی یونیفارم جو ہے وہ کچھ میلی ہو چکی ہے، تو ان کو اب دوسری وہ یونیفارم لا دے۔ تو وہ جاتا ہے ان کی یونیفارم لینے،
لیکن یونٹ میں چیزیں جو ہے اس ترتیب میں ان ایام میں نہیں ہوتی ہیں، ایمرجنسی کسی کیفی ہوتی ہے، وار از اے وار۔ تو پیس ٹائم میں اور وار ٹائم میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس فرق کو وہی محسوس کر سکتے ہیں جنہوں نے جنگ لڑی ہو یا جنگ دیکھی ہو۔ تو واپس آ کے وہ کہتا ہے کہ سر میں پیچھے آپ کی یونیفارم لینے کے لیے گیا تھا مگر وہ مجھے نہیں ملی، میں کسی اور افسر کی یونیفارم لے آیا ہوں۔ تو میجر صاحب شہید نے اس کو جواب دیا کہ رہنے دو، میری وردی ابھی ٹھیک ہے، وردی اور کفن اپنا اپنا ہی اچھا لگتا ہے۔ تو یہ بڑا شعرا آفاق فکرہ ہے، یہ انہوں نے اپنی زندگی میں کہا تھا۔ اسی طرح شہادت سے ایک شب پہلے ان کا ڈرائیور ان سے کہتا ہے کہ سر یہ جو گاڑی ہے، جیپ ہے، اس کا سیلف کچھ خراب ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ورک شاپ جا کر صبح اس کو ٹھیک کرا کے آ جاؤں۔ تو میجر صاحب شہید نے کہا کہ صبح 10 بجے تک انتظار کرو، اس کے بعد بے شک چلے جانا۔ میجر صاحب شہید نے یہ جو 10 بجے کا لفظ کہا ہے، ایگزیکٹ 10 بجے 12 ستمبر کی صبح انڈین آرمی کا جو اٹیک آتا ہے، اسی اٹیک کے نتیجے میں وہ ایک ٹینک کا شیل لگنے سے جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ تو جب ان کا جسد خاکی لے جایا جا رہا ہوتا ہے تو ان کا ڈرائیور جیپ کو سٹارٹ کرتا ہے اور جیپ سیلف سے ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے، اسے دھکا لگانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ جس ٹرالے میں آپ کا جسد خاکی لے جانا آپ دیکھتے ہیں ڈرامے میں، اس کے بارے میں بھی ایک بڑی دلچسپ بات ہے۔ میرے صاحب شہید شہادت سے ایک شب پہلے آ کے دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس ٹرالے میں آدمی سیدھا لیٹ سکتا ہے؟ تو ڈرائیور کہتا ہے جی سر بالکل لیٹ سکتا ہے۔ پھر آپ اس میں لیٹ کے بھی دیکھتے ہیں۔ صبح بعد از شہادت آپ کا جسد خاکی اسی ٹرالے میں رکھ کے لے جایا جاتا ہے جس میں آپ نے رات کو لیٹ کے دیکھا تھا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ میجر صاحب شہید نیو آلموسٹ ایوری تھنگ واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن ان فیوچر۔ ان کو معلوم تھا کہ جس بے جگری سے انہوں نے دشمن کا مقابلہ کیا ہے، ان کے ساتھیوں نے جام شہادت نوش کیا ہے، جس طرح وہ لڑے ہیں، اب دشمن اس طرف دوبارہ حملہ کرنے کی جرت نہیں کرے گا۔ وہ اپنے سی او کو بھی بتاتے ہیں کہ سر دشمنوں کا مورال بہت ہائی ہے اور ہم نے دشمنوں کا جتنا نقصان کیا ہے آئی ایم شور کہ اب وہ اس طرف دوبارہ اٹیک نہیں کریں گے۔ تو 6 ستمبر سے لے کے 12 ستمبر کی صبح تک میر صاحب شہید کی بٹالین 17 پنجاب ریجمنٹ کا یہ اعزاز ہے اور یہ اعجاز ہے کہ انہوں نے بہت کم نفری کے ساتھ ایک بہت بڑے بارڈر کا دفاع کیا ہے۔ ہماری تو ایک بٹالین لگی ہوئی تھی ڈیفنس پر، جبکہ انڈیا کی طرف سے پہلے ایک بٹالین اٹیک آیا جس کو ریپلس کیا گیا، اس کے بعد ایک بریگیڈ اٹیک آتا ہے، افواج پاکستان نے اپنی حکمت عملی اور اپنی جواں مردی سے اس کو ریپلس کیا، اس کے بعد پھر ایک ڈیو اٹیک آتا ہے جس کو ریپلس کرنے کے بعد دشمن کا بھاری جانی نقصان ہوا اور اس کے بعد اس کو اس بارڈر پہ حملہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ اس وقت کے وزیر اعظم لال بہادر شاستری نے لاہور بارڈر پر ہونے والے جانی نقصان کے بعد یہ کہا تھا کہ ہم اپنی مرضی کا محاذ کھولیں گے، جس کے بعد پھر سیالکوٹ کے بارڈر پر چونڈا کے مقام پر حملہ کیا گیا، جہاں دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑی ٹینکوں کی جنگ ہوئی جس میں 600 ٹینکوں نے پارٹیسپیٹ کیا۔ یہاں بھی بھارت کو زبردست ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، وہ بہت زبردست جانی نقصان اور اپنے کئی ٹینک چھوڑ کے فرار ہونے پہ مجبور ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ افواج پاکستان نے جس طرح وہاں پہ پرفارم کیا وہ بھی رہتی دنیا تک یاد رہے گا۔ افواج پاکستان جب ہم کہتے ہیں تو اس میں آرمی ہے، ایئر فورس ہے، نیوی ہے، لیکن میں اور لوگوں کو بھی اس کا کریڈٹ دینا چاہتا ہوں، چونکہ جنگ صرف فوج نہیں لڑتی، ایئر فورس نہیں لڑتی، نیوی نہیں لڑتی، اس کے ساتھ کچھ اور سپورٹنگ آرمز بھی ہوتے ہیں۔ مثلا رینجرز کا اس میں کردار بہت زیادہ اہم ہے، پولیس سے وابستہ لوگوں نے بھی رول پلے کیا ہے، اس میں سول ڈیفنس کے لوگ ہیں، گرل گائیڈز ہیں، رضاکار ہیں، اور سب سے بڑھ کر عام شہری، یہ سب لوگ ایک بند مٹھی کی طرح فوج پاکستان کے ساتھ شامل تھے اور یہ جنگ پورے پاکستان نے لڑی ہے اور یہ فتح پورے پاکستان کی ہے۔ تو اہل پاکستان کو اس حوالے سے میں سلام پیش کرتا ہوں، بالخصوص غازیوں کو، شہداء کو، جنہوں نے کوئی کمی نہ چھوڑی اور دشمن کے دانت کھٹے کیے، اور ان کا یہ عزم آج بھی تازہ ہے۔ 1965 کے بعد بے شمار مارکے ایسے ہیں جس میں دشمن کی تعداد ہم سے 5 گنا یا 3 گنا تھی، لیکن جب بھی دشمن نے کہیں حملہ کیا، وہ کارگل ہو، وہ سیاچن ہو، وہ کوئی اور محاذ ہو، وہ دہشت گردی کی جنگ ہو، افواج پاکستان نے ایک لازوال کردار ادا کیا ہے اور عوام سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح
افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ شاہی صاحب، آپ نے جو اس ڈرامے میں آپ نے ایکٹنگ کی، اور وہ بالکل ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے ایک تو میجر عزیز بھٹی کی تصویر اور آپ کی تصویر بالکل ملتی ہے۔ پھر اس کے بعد جس طرح آپ نے اس کردار کو نبھایا، اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ آپ نے ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ، ایک ایک ایکٹ کو بڑی ہی مہارت کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے وہاں پر نبھایا۔ تو کیا اس سے پہلے آپ ڈراموں میں کام کر چکے تھے؟ ایکٹنگ کی آپ کو جو ہے وہ ساری تربیت آپ نے لی تھی، یا پھر آپ نے ان کی زندگی کے واقعات سن کر آپ نے اپنے آپ کو اس کے اندر ڈھال لیا؟ جی، میرا ایکٹنگ کا نہ کوئی ایکسپیرینس تھا، اور ایز اے میٹر آف فیکٹ مجھے اس سے پہلے کوئی شوق بھی نہیں تھا، لیکن جب یہ کردار آفر ہوا تو پھر میں نے یہ تہیہ کیا کہ اتنی بڑی شخصیت کا رول ہے، اتنے بڑے شہید کا رول ہے، ان کا کارنامہ بہت بڑا ہے، تو اس کو کم از کم اس انداز میں ادا کرنا چاہیے کہ قوم کی توقعات پہ ہم پورے اتریں، اور ڈرامے بنانے کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو۔ مقصد یہی ہے کہ جو ینگ جنریشن ہے، جو فیوچر جنریشن ہے، اسے بتایا جا سکے کہ آپ کے بڑے، آپ کے سینئرز اس ملک کے لیے کیا کیا قربانیاں دے گئے، وہ بحیثیت انسان کے کیا تھے، بحیثیت ایک آفیسر کے کیا تھے، اور خاص طور پہ ایک آرمی آفیسر کا رول وار ٹائم میں کیا ہوتا ہے اور پیس ٹائم میں کیا ہوتا ہے، یہ بھی قوم کو بتایا جا سکے۔ تو مجھے جب یہ رول آفر ہوا تو اس کے بعد پھر میں نے پڑھنا بہت شروع کیا، مجھے پڑھنے کا بہت موقع ملا، میرے صاحب شہید کی شخصیت کو جاننے کا موقع بہت ملا۔ اس کے لیے جیسے میں نے عرض کیا، ان کے فیملی ممبران، ان کے سینئرز، ان کے جونیئرز، اور جو لٹریچر اویلیبل تھا 65 وار کے حوالے سے، اور میرے صاحب شہید کی باقی فیملی ممبر، میرے چچا جو بنیادی طور پہ میرے صاحب شہید کے بہت اچھے دوست تھے، انہوں نے اکٹھے کام کیا فوج میں، کورسز اکٹھے کیے، اور پورے خاندان کے ساتھ ہمارا تعلق رہا، تو ان سب نے مجھے بہت زیادہ گائیڈ کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان سب کی گائیڈنس سے ہی اتنی اچھی پرفارمنس جو ہے وہ دینے کی پوزیشن میں ہم آئے۔ اور پھر وہ جو ٹریننگ تھی جو میں نے انفینٹری بٹالین کے ساتھ کی کافی طویل عرصہ، اس میں جو لوگ میرے ساتھ تھے، ان میں جو میرے پہلے سی او تھے 29 پنجاب ریجمنٹ کے، وہ تھے لیفٹیننٹ کرنل عبد الرحمان بلال، ایس ایس جی آفیسر، ویری فائن، ویری برلنٹ آفیسر، بڑی باکمال شخصیت، انہوں نے بڑی رہنمائی کی، بعد میں وہ بریگیڈیئر بن کے ریٹائر ہوئے۔ اس کے بعد جو ہمارے نئے سی او آئے وہ تھے کرنل محسن کمال، پھر وہ بریگیڈیئر بن کے چلے گئے، بعض ازاں وہ لیفٹیننٹ جنرل بن کے ریٹائر ہوئے، وہ بھی بڑی زبردست شخصیت ہے، بہت مہربان، بہت کوآپریٹو، تو انہوں نے ہمیں بہت ہیلپ آؤٹ کیا۔ پھر 2IC جو ڈرامے میں میرے ساتھ کام بھی کرتے نظر آتے ہیں، اس وقت وہ میجر تھے، میجر منیر ربانی، بعد میں وہ بھی لیفٹیننٹ کرنل بن کے ریٹائر ہوئے۔ اس کے علاوہ اور ینگ آفسرز کافی تھے، تو سب نے مل جل کے مجھے بہت زیادہ گروم کیا اور ٹرین کیا۔ اور ایک اور بات ہے جس کو میں بڑا شدت سے محسوس کرتا ہوں اور خوش ہوتا ہوں کہ اس طویل عرصے میں جب سے ڈرامہ بنا اور آج ہم بیٹھے یہ باتیں کر رہے ہیں، اس دوران مجھے لاتعداد ینگ آفسرز ملتے ہیں جو آج سے 15 برس پہلے یا 20 برس پہلے کالج کے اسٹوڈنٹ تھے، کوئی فرسٹ ایئر میں تھا، کوئی میٹرک میں تھا، کوئی ایف اے کر چکا تھا۔ تو بے شمار آفیسر ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے پہلی مرتبہ یہ ڈرامہ دیکھا تو اٹ واز سچ اے سورس آف انسپریشن کہ ہم نے محسوس کیا کہ ہمیں فوج میں جانا چاہیے۔ پھر انہوں نے فوج پاکستان کو جوائن کیا، اور آج وہ کافی سینئر پوزیشنز پر کام کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ کردار ایسا ہے، ایک زندہ جاوید کردار ہے۔ شہید سارے زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انہیں مردہ مت کہو، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، یہ اپنا رزق بھی پاتے ہیں۔ جی بالکل شراجی صاحب، یہ تو جس شخص نے آپ کو تلاش کیا اس سے متعلق آپ نے بتایا۔ جب آپ نے یہ ڈرامہ مکمل کر لیا، اس کے بعد لوگوں کے کیا تاثرات تھے، اور خاص طور پر میجر عزیز بھٹی فیملی شہید کے کیا تاثرات تھے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس رول کے ساتھ، اس کردار کے ساتھ انصاف کیا؟ جی، یہاں ایک بات اور ہے جس کا میں ذکر خاص طور پہ کرنا چاہوں گا۔ میں نے عرض کیا کہ افواج پاکستان نے یہ جنگ لڑی اور ان کے ساتھ عوام نے بھی لڑی، اور ایک اور طبقہ ہے جس کا رول بڑا زبردست ہے اور شعراء آفاق کردار ہے، وہ ہے ادیبوں کا، شاعروں کا، فنکاروں کا۔
65 وار کے دوران ایسا لٹریچر تخلیق ہوا ہے اور اس پہ لوگوں نے اس طرح پرفارم کیا ہے ہماری فنکار برادری نے کہ جس کی نظیر اس سے پہلے نہیں ملتی. بہت خوبصورت نغمے لکھے گئے، بہت خوبصورت انداز میں گائے گئے، اور وہ آج بھی جب نغمے کہیں ٹیلی کاسٹ ہوتے ہیں یا براڈ کاسٹ ہوتے ہیں تو لہو جو ہے وہ کھول اٹھتا ہے اور وہ عزم تازہ ہو جاتا ہے پوری قوم کا کہ ہم اپنے وطن پہ کبھی آنچ نہ آنے دیں گے. جب یہ ڈرامہ بن گیا تو اس سے سب سے جو امپورٹنٹ مرحلہ تھا وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے میجر صاحب شہید کی فیملی کو یہ دکھا دیا جائے تاکہ اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو اس کو امپروو کیا جا سکے. تو پی ٹی وی لاہور میں ہم بیٹھ کے یہ ڈرامہ دیکھ رہے تھے. میجر صاحب شہید کی بیگم تشریف لائی تھیں، ان کی بیٹی تھیں، ان کے بیٹے بھی تھے، آئی ایس پی آر کے سربراہ بھی تھے، پی ٹی وی کی اتھارٹیز بھی تھیں، ڈائریکٹرز، پروڈیوسر اور میں، ہم سب بیٹھ کے ڈرامہ دیکھ رہے تھے. جب ڈرامہ ختم ہوا تو میجر صاحب شہید کی بیگم سے پوچھا گیا کہ بہن آپ بتائیے آپ کو کیسا لگا. تو ایز پر چانس ہر شخص کی آنکھ میں آنسو تھے، کوئی آنکھ ایسی نہیں تھی جس میں نے نمی نہ دیکھی ہو. میری اپنی آنکھوں کا یہی حال تھا، میں بمشکل اپنے جذبات کنٹرول کیے ہوئے تھا. میرے صاحب شہید کی بیگم نے کہا کہ جو کچھ آپ نے اس ڈرامے میں دکھا دیا ہے اور جو ناصر شرازی نے پرفارم کر دیا ہے، میجر صاحب شہید اپنی عام زندگی میں یہی کچھ تھے. اس سے بہتر پورٹرے کرنا شاید ممکن نہ تھا. میں سمجھتا ہوں ان کے یہ کلمات میرے لیے بہت بڑا کمپلیمنٹ تھے. اسی طرح میجر صاحب شہید کے ایک بیٹے ہیں، جاوید اقبال ان کا نام ہے، وہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے ہیں. ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیسا لگا تو انہوں نے ایک موقع پہ کہا کہ میں تو شہادت کے وقت بہت چھوٹا تھا، 6 ماہ کا تھا، مجھے تو معلوم ہی نہیں کہ باپ کیا ہوتا ہے اور میرے والد کیا شخصیت ہے. یہ ڈرامہ دیکھ کے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کتنی عظیم شخصیت ہے. اچھا ناصر بتائیے گا کہ یہ ڈرامہ مکمل ہوا اور اس کے بعد آج تک یہ ڈرامہ جب بھی دیکھا جاتا ہے تو اسی طرح آپ کا ایمان جو ہے وہ تازہ ہو جاتا ہے، جذبات جو ہیں اسی طرح، اور وہ سین جو شہادت کا سین تھا وہ جب بھی دیکھتے ہیں تو آنکھوں میں سے جو ہے وہ آنسو نکل آتے ہیں، اور بڑا ہی شعرۂ آفاق یہ ڈرامہ. اس ڈرامے کو اب تک کتنی پذیرائی مل چکی ہے اور ناصر شرازی کو کتنی پذیرائی ملی؟ دیکھیے یہ ڈرامہ اب تک 53 مرتبہ ٹیلی کاسٹ ہوا ہے مختلف ٹی وی چینل سے. پی ٹی وی نے بہت زیادہ اس کو ٹیلی کاسٹ کیا، اس کے بعد جب پرائیویٹ چینلز آئے تو وہ بھی اس کو ہر سال دکھاتے ہیں. اور جہاں تک پذیرائی کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں. لوگ مجھے ناصر شرازی کے نام سے نہیں جانتے، بیشتر لوگ میجر عزیز بھٹی ہی کے نام سے جانتے ہیں اور پیار سے اسی نام سے پکارتے ہیں. اس نام میں سمجھتا ہوں کہ جو احترام نظر آتا ہے لوگوں کی نظروں میں، ان کے لہجوں میں، وہ ناقابل بیان ہے. میجر عزیز بھٹی کا کردار جو ہے وہ آپ نے اس پورے ڈرامے کے بعد امر ہو گیا. جو بھی دیکھتا ہے، باقی بھی جتنے نشان حیدر سے متعلق ڈرامے بنے، ان ڈراموں میں اس طرح کردار، یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کمی تھی کہ اس طرح ان کو پذیرائی نہیں ملی جتنی میجر عزیز بھٹی شہید کو ملی؟ دیکھیے اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو بات یہ ہے ڈرامے وہ بھی اچھے تھے، یعنی کیپٹن سرور شہید نشان حیدر کی اگر ہم بات کریں تو اس میں سلیم ناصر صاحب نے بڑی جاں فشانی سے کام کیا، بڑی خوبصورت پروڈکشن ہے. اس کے ڈائریکٹر پروڈیوسر جو تھے اور ان کے ساتھی جو تھے وہ کوئی کسی حساب سے کسی سے پیچھے نہیں تھے. اسی طرح میجر طفیل شہید کا کردار ذل سبحان صاحب نے ادا کیا، وہ بھی بہت منجھے ہوئے اداکار تھے. وہ پروڈکشن بھی بہت اعلیٰ تھی، اور پی ٹی وی کی پروڈکشن کا معیار تو آپ جانتے ہیں کہ ساری دنیا اسے تسلیم کرتی ہے. لیکن ایک اس میں ہمیں کہیں فلا نظر آتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ایک جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن جنگ کس کے خلاف لڑ رہے ہیں اس میں دشمن کا کوئی ذکر نہیں ہے. اس میں ہم یہ لفظ کہیں ہم استعمال ہوتا نظر نہیں ہمیں آتا کہ جنگ بھارت کے خلاف ہے یا بھارت نے پاکستان کی سرحد پہ حملہ کیا ہے اور ہم بھارت کے خلاف لڑ رہے ہیں، یا اس زمانے میں ان کے جو وزیر اعظم تھے لال بہادر شاستری، ان کا ہمیں کوئی ذکر کرنے کی اجازت نہیں تھی. میں سمجھتا ہوں دیٹ واز ناٹ دا فالٹ آف پی ٹی وی اتھارٹیز اور پروڈکشن ٹیم. اس وقت ہمارے جو حالات تھے، میں سمجھتا ہوں فارن افیئر کی طرف سے غالباً یہ کہا گیا تھا کہ آپ بھارت کا نام نہیں لیں گے، چونکہ اس وقت بات ہو رہی تھی نارملائزیشن آف ریلیشن شپ ود انڈیا، اور یہ بات ہو رہی تھی کہ جناب اب
بارڈر کھلنے چاہیے اور ٹریڈ ہونی چاہیے اور جو ثقافتی وفود ہیں ان کے تبادلے ہونے چاہیے، ان ساری چیزوں پہ کام ہو رہا تھا۔ تو شاید ایک یہ وجہ ہو کہ ہم اس میں نہ تو دشمن کی فوج دکھا سکے کہ ہم کس کے خلاف لڑ رہے ہیں، نہ دشمن کا نام لے سکے۔ تو یہ مجھے ایک کمی نظر آتی ہے، اور عوام بھی اور دانشور حضرات جو ہیں وہ بھی اس کمی کو محسوس کرتے ہیں۔ جہاں تک پروڈکشن کا تعلق ہے، اٹ واز اے ویری گڈ پروڈکشن، ادروائز لوگوں کی پرفارمنس بہت اچھی تھی۔ شیرازی صاحب، اگر آپ کو ایک موقع دیا جائے یا موقع ملے یا ISPR آپ سے درخواست کرے کہ آپ کوئی ڈرامہ بنائیں، تو کون سے کردار پر آپ ڈرامہ بنانے کی تجویز دیں گے یا بنائیں گے؟ جی، میری ہر دور میں یہ خواہش رہی ہے اور اب بھی یہی ہے، آئندہ بھی یہی رہے گی کہ اسلاف کے جو کارنامے ہیں ان پہ ڈرامے بنیں، ان کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے ہو، جن کا کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی آزادی میں، جن کا کنٹریبیوشن ہے پاکستان کو محفوظ کرنے میں، جن کی قربانیاں ہیں، وہ جس ٹائپ کی قربانیاں ہیں ان کی شخصیت پہ، ان کے کارناموں پہ ڈرامے بننے چاہیے۔ ہم نے بہت زیادہ جو رومانس کا موضوع ہے اس کو ڈراموں کا موضوع بنا دیا ہے، دنیا کہیں سے کہیں جا چکی ہے، اور نئی نسل کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ ہمارے اسلاف کے کارنامے کیا ہیں، ان کی شخصیت کیا تھی، اور انہوں نے اپنی زندگیاں کس طرح ملک و قوم کے لیے وقف کیں۔ ان پہ ڈرامے بننے وقت کی اشد ترین ضرورت ہے۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ سید ناصر شیرازی صاحب موجود تھے، اور یقین کریں یہ ان کا انٹرویو کم اور تاریخ سے متعلق آگاہی زیادہ نظر آ رہا تھا، اور یہ میجر عزیز بھٹی شہید کی زندگی سے متعلق جس طرح بتا رہے تھے، مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں میجر عزیز بھٹی شہید کے ساتھ بیٹھا ہوں اور ان سے مخاطب ہوں۔ جس طرح عمدگی کے ساتھ انہوں نے ان کی زندگی پر روشنی ڈالی، اسی طرح انہوں نے ہماری نوجوان نسل کو سبق بھی دیا ہے کہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے، افواج پاکستان نے کتنی قربانیاں دی اس عرض وطن کے لیے۔ اس طرح کے مزید ڈرامے بننے چاہیے۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ جو ناصر شیرازی صاحب نے تجاویز دی ہیں اس پر ISPR پاکستان ٹیلی ویژن ضرور غور کرے گا۔ اگلی ویڈیو میں کسی اور شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔